وہ سکینہ جس کو اپنے بابا حسین کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، وہ سکینہ جو اپنے بابا حسین کے سینے کا تعویذ تھی، وہ سکینہ جس نے اپنے بابا کو 7 قدموں کی دوری پہ ذبح ہوتے دیکھا۔ شہزادی اپنے باپ کے غم میں روتی رہتی، تڑپتی رہتی تھی۔ قید خانے میں ایک رات اس بی بی کو نیند آ گئی۔ بی بی فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آسمان سے اماری نازل ہوئی اور اس میں سے ایک بی بی واہ حسینہ کی صدائیں بلند کرتی ہوئی باہر تشریف لائی۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ مجھے اس نے بتایا کہ یہ بنت رسول خدا حضرت فاطمہ الزہرا ہے جو اپنے بیٹے حسین کے غم میں عاشور محرم سے مصروف ماتم ہے۔ میرا دل بھر آیا۔ میں استقبال کے لیے ادب سے کھڑی ہوئی اور عرض کی اے جدہ ماجدہ مجھ یتیم و بے کس کا سلام قبول فرمائے۔ پھر بے ساختہ میری زبان سے نکلا اے دادی اماں آپ کہاں تھی؟ آپ کے بابا کی امت نے ہمیں یتیم کر دیا، ہمیں اسیر کر کے مجمع عام میں در بدر پھرایا گیا اور آپ کی اولادیں اس خرابے کی خاک میں سو رہی ہیں۔ نہ بستر ہے، نہ تکیہ، نہ چراغ ہے، نہ فرش۔ اے جدہ ماجدہ میرا چچا عباس نہر کے کنارے شانے کٹائے سو رہا ہے۔ میرے بھائی علی اکبر کے سینہ پر برچھی لگی۔ ششماہ علی اصغر کو ظالموں نے تیر سے نہر کر ڈالا۔ بھائی قاسم کی لاش پامال کر دی گئی۔ پھپھی اماں کے اونو محمد خون کے دریا میں ڈوب گئے اور میرے بابا حسین، میرے بابا کا سر تن سے جدا کر کے نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا اور آپ نے ہماری خبر نہ لی۔ سیدہ عالمیان بی بی مخدومہ فاطمہ الزہرا نے سسکیوں کے درمیان فرمایا اے بیٹی سکینہ میں کسی حال سے غافل نہیں ہوں، یہ دیکھ تیرے بابا کا خون آلودہ پیراہن میرے پاس ہے، میں بروز قیامت اس کے وسیلے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں استغاثہ بلند کر کے انصاف طلب کروں گی۔ اے میری بیٹی تو بھی صبر کر، وہ وقت دور نہیں جب تیرا وجود اپنے بابا سے ہمکنار ہو جائے گا۔ جناب سکینہ جب بیدار ہوئی انہوں نے یہ خواب اپنی پھپھی زینب سے بیان کیا اور قید خانے میں کوہرام بپا ہو گیا۔ حضرت سکینہ کے اس خواب اور قید خانہ میں گریہ و ماتم کی اطلاع یزید کو کی گئی۔ یزید نے اپنے غلام کے ذریعہ امام سجاد کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ رات کے سناٹے میں گریہ و ماتم کا شور کیسا ہے؟ امام سجاد نے بتایا کہ میری بہن سکینہ رو رہی ہے۔ یزید نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے جس سے بچی کو تسلی ہو؟ فرمایا بابا سے بچھڑے ہوئے بچی کو عرصہ ہوا، اگر مظلوم کربلا کا سر اسے دے دیا جائے تو ممکن ہے کہ اسے کچھ قرار آ جائے۔ یزید نے کہا تمہاری بہن اپنے بابا سے اس قدر محبت کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ اس کے دل میں بابا کی محبت کی مقدار کتنی ہے، البتہ میں نے شام غریبہ سے پہلے اپنے بابا کے سینے کے علاوہ سکینہ کو بستر پر سوتے نہیں دیکھا۔ وہ جب بھی سوتی تھی اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کے سوتی تھی۔ یزید ملعون نے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارا بابا شہید ہے؟ مولا سید سجاد نے فرمایا بے شک رسول کا نواسا شہید راہ خدا ہے۔ یزید نے کہا شہید زندہ نہیں ہوتے؟ فرمایا ارشاد الہی ہے کہ شہید راہ خدا زندہ و جاوید ہوتے ہیں۔ یزید نے کہا پھر ایسا کرو اپنی بہن سے کہو کہ میں اس کے بابا کا سر یہاں پر منبر پر رکھ دیتا ہوں، وہ زندان میں بیٹھ کر اسے اپنے پاس بلا لے۔ امام سجاد نے یزید کی گفتگو حضرت سکینہ سے بیان کی۔ شہزادی نے کہا بھیا کیا یہ ممکن نہیں کہ میں آواز دوں اور میرے بابا نہ آئے؟ آپ جا کر یزید سے کہہ دیں کہ وہ میرے بابا کا سر منبر پر رکھے، منبر پر رکھے یا کسی تہہ خانے میں۔ بھیا سجاد جب آپ مجھے اجازت دیں گے میں اپنے بابا کو بلا لوں گی۔ امام سجاد نے یزید سے کہا اس نے سر اقدس کو منبر پر رکھا۔ آپ نے سکینہ کو اجازت دی۔
بی بی سکینہ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بی بی سکینہ نے بابا کو سلام کیا اور فرمایا اے بابا میری محبت کا امتحان ہے، تشریف لے آئیے۔ سر اپنی جگہ سے بلند ہوا، زندان شام میں آیا، سید سجاد کے ماتھے کو چوما، کم سن بچی کو گود میں آ گیا۔ سکینہ فریاد کرنے لگی بابا جان اس ویران قید خانے میں میں بے سہارا ہوں، اے شفیق باپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے موت بہت قریب ہے۔ بابا اس قید خانہ سے زیادہ سخت اور تکلیف دہ کوئی چیز جگہ نہیں، اے بابا یہاں دن میں دھوپ اور رات میں اوس کی شدت ہوتی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تجھے کیا ہوا؟ تیرے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں۔ بی بی نے فرمایا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے۔ بابا سارے راستے مجھے شمر نے تماچوں سے مارا، بابا میں ایک منزل پہ رہ گئی، بابا مجھے گھوڑوں کے ساتھ گھسایا گیا، قید خانہ میں اینٹوں کا تکیہ بناتی ہوں۔ اس کے بعد بچی خاموش ہو گئی۔ شہزادی زینب نے بڑھ کر شانہ ہلایا، کوئی جواب نہ ملا کیونکہ سیدہ سکینہ کو اپنے بابا سے بچھڑے عرصہ ہوا تھا۔ جب بابا کا سر ملا تو بچی ایسے خاموش ہوئی کہ کوہرام ببا ہوا۔ قید خانہ میں تڑپ گئی رباب رو کے کہتی ہے سکینہ سکینہ